ایک ہے تقرب بالفرائض، جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ایک ہے تقرب بالنوافل جو بلندی میں بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جن حضرات نے میرے تقاریر سنی ہے یا میرا کتابچہ پڑھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کہ 9 منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ سب سے اونچی منزل تو لازماً 9ویں ہے، سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی، پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا تصور؟ تو ایک ہے اہم ترین ہونا، ایک ہے بلند ترین ہونا۔ بلند ترین 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، یہ اہم ترین ہے، اہم ترین، وہ بلند ترین۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا، صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ عجب، عجیب، عجیب عربی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو وہ نئی سی بات ہو، عجیب۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت، خوبصورت بات۔ سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا، حضور نے رد کر دیا، انبیاء کا رد کر دیا، ہمارا رد کر دیا۔ پھر فرمایا کہ سب سے ان اعجب الایمان خلقا لا اخوانی الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا۔ میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی، اس پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے، کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ نوٹ کر دیا، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ افضل ترین ایمان صحابہ کا، لیکن خوبصورت ترین، عاجل ترین ایمان یہ ہے کن کا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آنکھ میں لکھی ہوئی، اس پر ایمان لائے۔ تو ان دونوں چیزوں کو رکھیے۔ ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے، وہ تو فرائض کے ذریعے سے تقرب، اور سب سے اونچا جو ہے تقرب کا مقام وہ نوافل کے ذریعے سے۔ اب جو باریک بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع ہو جائے۔ فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے، اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جد و جہد، اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے، دین حق، اسے غالب کرنا۔ اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں، نوافل میں زور لگا رکھا ہے، ساری رات کھڑے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو بھی روزہ حضور سے ثابت ہے وہ سب رکھ رہے ہیں۔ یہ جو نوافل یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑتا ہے، وہ نہیں پڑھتا 5 وقتہ نماز اور باجماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرے گا تو زیرو ہے۔ اس لیے کہ پہلے فرض، نفل کا بعد۔ ہاں نوافل کے ذریعے سے تقرب بلند ترین تو ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو، نظام حق کا ہے، اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے، نظام خلافت جو ہے ان کا کام ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویج یہ اب حکومت کا کام ہے۔ اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافل پر زور لگائیں، راتوں کو جاگیں، روزے رکھیں، اور بھی جس طریقے سے بھی نوافل پر اس حالت میں جو نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا وہ بلندی میں، وہ پہلے اس جو تقرب ہے بالفرائض اس سے بلندتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے، اس میں آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تن من دھن لگا رہے ہیں، اور اس میں کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے تو نور علی نور، سونے پر سہاگا۔ لیکن اگر اس سے قطع نظر، اس کے تو خیال ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں کیا ہے جو سلسلے چل رہے ہیں خانقاہی، ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطل جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی جد و جہد کرے، لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، مقامات طے ہو رہے ہیں، اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ یہ فرض ہے، اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتنائی برت کر نوافل کی طرف دھیان کرنا، یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے، تصور کیجئے، جب دامن احد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے، اس وقت خود حضور جس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں، اتنا خون آپ کا بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا۔ اگر اس وقت کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا، یا وہ کوئی نعت جو ہے پڑھ رہا ہے، یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی ہو؟ وہاں تو حضور اور صحابہ
جان کی بازی لگائے ہوئے، اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے، تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بھی منفی ویلیو اس کی ہو جائے، وہ منافق شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمہ چلے جاتے، انڈیویجول اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں محاذ پر 10,000 آدمی چاہیے، وہ 10,000 آدمی نکل آئیں گے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا، وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے، نوافل رکھے پڑھے یا روزے رکھے، بالکل ٹھیک ہے، یا کسی علمی کام میں لگے رہے، تفسیر لکھنے میں لگے رہے، حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہے، فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد نہیں ہو رہی تو پھر یہ سارے کام جو ہیں یہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے۔ پرائمری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض کا۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم، جہاد کرو اس کی راہ میں، یہ ہے فرض۔ نوافل اور رات کو کھڑے رہنا یہ نوافل ہے، روزے رکھنا نوافل ہے، روزے رمضان کے فرض میں باقی نفلی ہے، لیکن جہاد اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، جان اور مال کا کھپانا کس لیے؟ تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا نظام برپا ہو جائے۔ یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے۔ کیوں کہ اس وقت صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جد و جہد کے اندر تھے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جد و جہد کر رہے تھے اس میں جانے مال کھپا رہے تھے، جانے دے رہے تھے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضور کی اپنی تمنا اور آرزو یہ تھی لَوَدِدْتُ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ۔ پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت۔ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے۔ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، کتنا بات۔ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے جناب الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت۔ اب اس کو لوٹ کر لیجئے کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ نیگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نیگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے۔ 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں، سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا، اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عنده الا۔ استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلہ۔ نمبر 2 باذن نہیں، اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفا کہتے دوہری 6، وتر والشفع والوتر، یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں، یہ شفا یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا۔ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اللہ معاف فرما دے، اللہم اغفر لہ، یہ شفاعت۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ البتہ دعا میں فرق ہوگا، کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تجھے معاف فرما دے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے۔ یہ 2 طرفہ اذن مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے،
اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری شفاعت کا فائدہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات کروا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام کیا ہے، کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھے کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار ہے لوگوں کے ساتھ۔ لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا مقایا ہے، ان کی قدر و منزلت۔ اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے علی رؤوس الاشہاد۔ بس اس میں یہ باریک فرق جو ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی۔ الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کی شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اور کس نے کیے؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کس نے بھی پیدا نہیں کی۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفت جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی محبت آپ کو تھی، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ، بہت ہی محبت۔ اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بدھی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا۔ ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا، غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی، تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیجیے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹا، اور کوئی دولت نہیں مانگی تھی، ایک معاون، ہیلپر۔ فرمایا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ فاطمہ درخواست کرتا، اور کس انداز میں درخواست کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بدیاں دکھا کر رہی، لیکن وہ اختیاری فقط، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں۔ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں، تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی کہیں سے۔ تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی۔ عزا، عزا عزیز کا مؤنث، لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے، اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کبرا اکبر کا، العز العزا، اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ ہماری سفارش ہی ہوگی اللہ کی۔ تو شفاعت باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھی، ان کا شرک ہی تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہے یہ لات عزا منات قبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں تھے، سفارشی ہے، لیکن ان کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے۔ ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا
اور ان کی بھی صراحت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت ہو۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے، کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی، اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کی روح سے تو غلط ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل، کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے اس نے قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا، اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار نہیں، یہ بھی مطلق نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ایسی بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے، اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا، اس کے لیے کیا حالات تھے، کس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا، ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اس سے ڈیل نہیں کر سکتا۔ قانون تو ڈیل کرے گا، اس نے قتل کیا، سیدھی سیدھی بات، یہ آلہ قتل ہے، برآمد ہو گیا، وہ بھی مان رہا میں نے قتل کیا، ختم ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے، ورنہ اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آن آل لیگل گراؤنڈ ایک شخص کنڈم ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے، رحم کی گنجائش موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائے، وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ۔ یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں، واللہ اعلم۔ آگے چلیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ اب ہم سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات، اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے۔ ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے علم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجیے، علم مطلق، حیات مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق، اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم ذاتی، کسی کا عطا کردہ، جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ۔ فرشتوں سے جب کہا تھا انبئہم باسمائہم، جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں، ہمارے پاس ذاتی علم ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء، اگرچہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا، یہ ناپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، ٹنوں سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے، تو ہمارا ذہن تو وہ ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے اللہ کا عطا کرنا۔ یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ، جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا، درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا، جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا، تو میں اس مسئلے پہ ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ آپ کا، نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کتابیں لا کر کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں، حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی، حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث، حضور کا علم لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ میں نے کہا میرا تو جھگڑا آپ نے کوئی نہیں رہا، ختم ہوئی میری بحث تو ختم۔ اب یہ کہ کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے، یہ کون اس کا فیصلہ کرنے والا، یا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا، کیا دکھایا، کیا کچھ سکھایا؟ علمہ شدید القویٰ، وہ جو تعلیم دی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس نے دی، ہاں یہ ضرور ہے ذاتی نہیں ہے، عطائی، قدیم نہیں ہے، حادث، لا محدود نہیں ہے، محدود۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے، لیکن ہے محدود، لمٹ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو ایک تمثیل سے سمجھیے، آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کسی کی سفارش کرنا تو کیا کہتے ہیں اسے؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بات تو کوئی نہیں کہتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے اور ان کے آگے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل. اللہ کا علم محیط کل، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے. اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ویسا ہے. کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود ہے، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے. اور کوئی بھی ہو کسے باشد، فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو. جیسے میں نے بتایا آپ کو سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں. ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی، قدیم نہیں حادث، لامحدود نہیں محدود. لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور. لیکن میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے اس کا علم محدود ہے. وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے. وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکو لیگل کوئی آ گیا معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکو لیگل جو ایکسپرٹ تھا اس نے رشوت کھا لی ہے. لیکن وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا. اللہ ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کر سکتے. لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب کرسی کا لفظ آ گیا. ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں. ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، دونوں ہتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر میری کرسی بہت مضبوط ہے. وہ بالوں کا ختم مضبوط نہیں. بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں، پہلے انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے. 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ. تبھی انہوں نے پی این اے والوں کو بلایا، اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو، ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے. تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار، اختیار. عرش بھی کہتے ہیں تخت کو. لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ. اللہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ساق، پنڈلی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود سورہ نون میں. اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے. اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں، لوح اور قلم، یہ سب کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیار، اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا، عرش کہہ دیا گیا کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے. تخت طاؤس، اب اللہ کا بھی شاید تخت طاؤس ہے، یہ کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعارہ. ایک رائے ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ. اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ، یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، آسمان، پہلے آسمان تک آ جائے، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں. اب یہ نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول وزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے. یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو نزول ہے، تو کہتے ہیں یہ، ویسے اگرچہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنے ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں. لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں، لیکن کوئی حقیقت ہے. اللہ کا چہرہ اگر کہا ہے تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے ثابت کی. اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ ہوتا، لیکن ہے. ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے. ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے. تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط. ولا یؤودہ حفظہما،
اور اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا معاملہ. پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گراں نہیں ہے. یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز وہ گراں. اس کی ہی مثال ہے جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا. یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تورات میں بھی تھی، لیکن جب کہیں نے دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص تو اس کے خیال میں، تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام. یہ ہے آرام کا تصور کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا. تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں نہیں. اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کچھ تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ العلی، العلی، علی، یہ ہے صفت بہت بلند و بالا، رفیع الشان. العلی، سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم، عظمت. اب یہ دو دیکھیں ڈائمنشنز ہیں. ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت والا. ایک یہ کہ بلند بہت. اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس پر قیاس نہ کیجیے کہ کوئی مادی کیفیات. بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تر، اور بہت عظمت والا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی الصفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون. اب اس کا محل کیا ہے، کہاں وہ خرچ کرنا ہے، کس کام کے لیے کرنا ہے، وہ اب آ رہا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین میں کسی کو جبری طور پر داخل نہیں کیا جائے. اسلام قبول کرے گا اس کی آزاد مرضی. یہ معاملہ نوٹ کر لیجئے، صرف مشرکین عرب کے لیے تھا کہ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے قومی اعتبار سے، امیین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام آ گیا، اور حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا ان پر. 23 سال تک عربی میں آپ نے دعوت دی ہے. ہندوستان تو آپ نہیں آئے، چین آپ نہیں گئے، لہذا وہ اتمام حجت اس درجے کا ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اگر ایمان نہیں لائیں گے قتل کر دیں. یہ سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ. یہ دوسری بات ہے کہ ہوا نہیں، عظیم اکثریت ایمان لے آئی. جو کچھ لوگ تھے سر پھرے وہ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے. ابو جہل کے بیٹے تھے اکرما، وہ بھی جا رہے تھے. ابو جہل اکڑفو تھا تو بیٹا بھی آخر پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، وہ بڑا اکڑفو تھا، میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں لاؤں گا. تو وہ اب ہجرت کر کے جا رہا تھا. کبھی گئے تھے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ حبشہ جا رہا. راستے میں طوفان آ گیا، گہرہ احمر ہے نا، ریڈ سی. اب جتنے بھی لوگ کشتی میں تھے سب مشرک تھے، سب اللہ کو پکار رہے، کوئی لات عزا منات کسی کو پکار ہی نہیں رہا. تو اس کا دل میں آیا کہ اگر تو ہماری فطرت میں ایک اللہ ہی ہے، لات منات عزا کو تو یہاں کوئی پکار ہی نہیں رہا، تو یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات سے بھاگ چکا ہوں، وہیں سے واپس آ کر جو ہے ایمان قبول کیے، اور پھر بہت سچے اور پکے مسلمان صحابی. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر مرتدین کے خلاف جو جہاد کیا اس میں شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی جہل. تو بہرحال یہ معاملہ تھا خصوصی صرف اہل عرب. اس کے بعد جب جو فوجیں نکلی ہیں خلافت راشدہ میں عرب سے باہر، تو 3 آپشن ہمیشہ تھے، آپ نے پڑھے تاریخ میں. ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے درجے کے ہو جاؤ، تمہاری جان مال عزت آبرو جائیداد ہر شے محفوظ. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم
पुराने मुसलमान है तो हमारा हक ज्यादा है, तुम तो 9 वारिद हो, 9 मुस्लिम हो, तुम्हारे हुकूक कम है। नहीं, एब्सोल्युटली इक्वल टू अस, दिस ऑप्शन इज ओपन। अगर ये नहीं तो फिर ये कि छोटे होकर रहो, तुम यहूदी भी रह सकते हो, ईसाई, हिंदू, सिख, पारसी, बुद्ध, जो चाहो रहो, लेकिन इस्लामी रियासत की बालादस्ती कबूल करनी पड़ेगी और जिजिया देना होगा, टैक्स देना। अगर ये भी मंजूर नहीं तो फिर आओ, तलवार फैसला कर देगी हमारे और तुम्हारे दरमियान। हमेशा ये 3 ऑप्शन। लिहाजा किसी भी शख्स को, सिवाय वो मामला जो मैं कह चुका हूं अरब में जो हुआ है, वहां तो कहा जा सकता है कि कोर्शन था, वहां तो गोया कि ये ऑल्टरनेट ये था, या कत्ल कर दिए जाओगे, या इम्प्लाइड सिर्फ ये था, या फिर अरब छोड़ के भाग जाओ, जहां जाना, जान बचा के सर छुपा लो, जहां जाओ, यहां नहीं रह सकते। लेकिन ये कि इसके बाद पूरी इस्लामी तारीख में किसी एक मर्तबा भी किसी इंसान को जबरन मुसलमान नहीं बनाया, अपनी मर्जी से। हाँ, जो मुसलमान हो और दावा करे फिर उस पर जबर होगा। अब तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़ते हो तुम मार पड़ेगी, सजा दी जाएगी, ताजीर होगी। बास को कहा के नजदीक तो कत्ल तक जाएगा। बास के नजदीक ये है कि उसको जेल में बंद रखो जब तक कि तौबा ना करे और पुख्ता वादा ना करे कि आइंदा पाबंदी से नमाज पढ़ो। ये अब जबर होगा। ये जबर किस चीज पर? तुमने इस्लाम कबूल की, अब इस्लाम पर अमल करो। लेकिन इस्लाम को कबूल करने में जबर। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। सआदत और रुश्द और हिदायत का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कज रास्तों। गई है जिसे गवा बना है, गवा गुमराह हो जाना, इगवा का लफ्ज़ बनता है गुमराह कर देना किसी को, तो ये गई टेढ़ कजी, सही रास्ते से हट जाना। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। अच्छा, उसकी वजह क्या है? ये दावा क्यों हो रहा है? ज़हन में रखिए, ये है सूरह बकरा, ये नाजिल हुई है मदनी दौर में। 2/3 कुरान जो है वो है मक्की, जो नाजिल हो चुका। गोया के कुरान मजीद की उन सूरतों ने बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी जुदा कर। हक और बातिल में अब कोई इश्तिबाह नहीं रहा। किसी नेक नियत इंसान के लिए तो कोई इश्तिबाह नहीं है। हक अलहदा, बातिल अलहदा। युहिक्कल हक्का व युब्तिल बातिल, ताकि हक का हक होना साबित हो जाए, बातिल का बातिल होना साबित हो जाए। और ये हो चुका है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। हिदायत का रास्ता वाज़ेह और मुमय्यज़ हो चुका है कजी और गुमराही के रास्ते। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। तो जो शख्स भी तागूत का कुफ्र करेगा, इनकार करेगा, तागूत के खिलाफ बगावत करेगा और ईमान लाएगा अल्लाह, ये अहम तरीन मकाम है इस एतबार से कि जैसे मैंने इससे पहले भी देखा, ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा पहले है, इल्लाहु बाद में। नफी इस बात, इसीलिए बाद जो हमारे सिलसिले तसव्वुफ के हैं उसमें जो जिक्र होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नफी इस बात का जिक्र करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्ला पर वो ज़र्ब लगाते हैं कल्ब के ऊपर, जिससे एक खास किस्म की कैफियत पैदा होती है, एक नफ्सियाती कैफियत हासिल होती है। तो पहले नफी है फिर इस बात, वही है पहले तागूत का इनकार करो फिर अल्लाह पर ईमान, तब ईमान मोतबर है। तागूत किसे कहते हैं? तगा से बना, तगा तुग़यानी, दरिया अपने हुदूद के अंदर बह रहा है, लेकिन अब यह कि उसकी पानी इधर छलक गया है, अपने हुदूद से किनारों से निकल गया, इसे क्या कहते हैं? तुग़यानी। तुग़यानी आई हुई, तुग़यानी। तो इंसान का और जिन्नों का मकाम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर इसलिए कि मेरी बंदगी कर। जो हद बंदगी से तजावुज करेगा वो तागूत है, चाहे वो एक फर्द हो, कोई इदारा हो, कोई रियासत। मैंने ये 3 चीजें गिन दी है। इनफरादी हैसियत से मैं अपने हद बंदगी से तजावुज करता हूं, अगर जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, अगर मैं हद बंदगी से तजावुज कर गया तो मैं तागूत हूं। कोई इदारा आपने बनाया ऐसा जिसमें लिमिटेशन नहीं है अल्लाह के अहकाम की, बल्कि उसके अंदर आपने अपनी अथॉरिटी जो है वो बड़ी मुतलक रखी हुई है, तागूत है। रियासत आपने कायम की, हाकमियत अवाम के लिए या हाकमियत किसी एक खानदान के लिए, वही तागूत है। इसकी नफी, इसका इनकार, इसके खिलाफ बगावत करके ईमान लाओगे तो ईमान मोतबर है। और अगर तागूत से दोस्ती भी चल रही है, तागूत की चाकरी भी हो रही है, अंग्रेज की मुलाजमत भी कर रहे हैं, अंग्रेज की फौज में शामिल होकर खाना काबा पर जाकर गोलियां भी मार चला रहे हैं, अंग्रेज की फौज में शरीक होकर और जनरल एलएनबी को यरूशलेम का कब्जा लेकर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। ऐसे थे फौजी मुसलमान, बलोच रेजिमेंट के और पंजाब के, अपने लंबे लंबे बाल जुल्फें रखी हुई है, नमाजी है, और ये तहज्जुद है कहाँ? अंग्रेज की फौज। ये तो तागूत की चाकरी कर रहे हो भाई, तागूत के साथ तागूत।
حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی، منہدم کرنے میں مدد کی۔ من مشا چلو چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ من مشا مع فاسق، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق، لیقویہ، تاکہ اسے تقویت پہنچائے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد۔ ایک اور حدیث میں آیا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدد کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا، تھرا اٹھتا ہے عرش، اتنا غضب آتا ہے کہ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدد کیا۔ اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے۔ لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں، اسی نظام کو تقویت پہنچانے۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم سمجھیے 3 درجے ہیں۔ سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات، یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف۔ جیسے گاندھی نے کبھی کہا تھا ترک موالات، نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے، اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹڈ شے استعمال کریں گے، اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی کھدر خود بنیں گے اور پہنیں گے۔ ترک موالات، ترک تعاون، عدم تعاون، یہ پہلا درجہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات، اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، زبان سے بھی ایک اعلان کرتا۔ اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرتا۔ یہ ہے اصل مطلوب۔ الان جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا، کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ حضور پوچھتے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب۔ اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بودھ ہو دل میں، تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی، اپنی جان سے۔ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر اس کے ہاں اب میں کہتا ہوں کہ ہاں آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ، فرمایا الان، اب پہنچے ہو تو اس مقام پر جہاں ہوں۔ تو الان والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے۔ وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم و مشرک ہیں۔ وہیں یکفر، اب میں دیکھیے 2 حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے تو ترتیب الٹی بتائی تھی، ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ طاغوت سے دلی نفرت، تعاون نہ ہو۔ اس سے اوپر یہ کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا، اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے بدلے۔ فَإِن یستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، فَبِلِسَانِهِ، تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے، گونگا شیطان تو نہ بن کے بیٹھ جائے۔ فَإِن یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے شدید نفرت رکھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کی نفی ہے مطلق۔ دوسری حدیث سن لیجئے، یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلم شریف ہی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں، امت میں مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں۔ تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ؟ یقتدون بامرہ،
وَيَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کے اندر، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہے جس کا حکم نہیں ہوا. نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا تھا. وہ تو ایجاد ہو رہی ہے اور ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو اصل سنت ہے وہ ترک کر، اور کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور. زبان سے عشق و محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے. اب جب ایسی صورت ہو، میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول بالا اس وقت ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی. عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے، جن کا کوئی دین مذہب سے روحانیت سے سروکار نہیں بالکل. جیسے کبھی اندرا گاندھی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر، جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں. اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے، پھر وہ جاتی تھی پنڈتوں کے پاس اور سادھوؤں کے پاس، اور پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ کامیاب ہو گئی. ہندو کارڈ پلے کیا اسے کہتے ہیں کہ شی پلیڈ دی ہندو کارڈ، اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال. اسی طرح ہمارے سیاستدان. لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دو چار ہو، اب سن لے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہو. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا. بہرحال مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے کہ طاغوت کا کفر کیا، طاغوت سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا. یہ جو نقشہ ہے یہاں پر، اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لیجئے. سمندری جہاز پہ فرض کیجئے کچھ عرشے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہچکولا ایسا آیا کہ گر گیا سمندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے. اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے، فرض کیجئے تیرنا ویرنا نہیں جانتا غریب، کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ ہے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مچھلی آ کر اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے، لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں، اس لیے کہ یہ کنڈا ہے کہ جس کے ساتھ میری اب جان واپس. اسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ